السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، پچھلی کئی ویڈیوز میں ہم نے مدینہ الشہداء برصغیر کے خطہ یونان گجرات کی تاریخ، تہذیب و ثقافت اور علم و ادب پر مختصر روشنی ڈالی۔ اب ہم ان ویڈیوز کے ذریعے گجرات میں موجود ان اولیاء صالحین کا مختصر تذکرہ کریں گے جو صاحب طریقت، شریعت کے تابع دار اور دین کے سچے خدمتگار رہے ہیں۔ نیز ان کے وجود اور ان کی خدمات کے بارے میں تاریخی اور قابل ستائش مواد موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے امام الاولیاء گجرات، شیخ المشائخ، زبدۃ العارفین حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائے سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ روایات کے مطابق آپ جلال الدین اکبر کے دور میں 989 ہجری میں پیدا ہوئے۔ لودھی خاندان سے تعلق تھا۔ والد کا نام عبد الرحیم خان لودھی جبکہ والدہ کا نام نعمت بی بی تھا جو سلطان سارنگ گکھڑ کے خاندان سے تھیں۔ ابھی آپ بالکل چھوٹے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ خرابی حالات کے باعث آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے مائکے آ گئیں، لیکن انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارتی رہیں۔ آپ جہلم کے علاقے میں تھے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اپنے گزر اوقات کے لیے ایک زمیندار کے پاس کام کرتے۔ چونکہ آپ لاوارث تھے اس لیے اس زمیندار نے چند اشرفیوں کی خاطر آپ کو سیال کوٹ کے ایک ہندو کھتری کے ہاتھوں بھیج دیا۔ وہ آپ کو لے کر سیال کوٹ آ گیا اور آپ اس کے گھر میں کام کاج کرتے رہے۔ آپ لگن سے کام کرتے تو اس سے خوش ہو کر ہندو کھتری نے آپ کو اپنے باورچی خانے کا نگران بنا دیا۔ شاہ دولہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً بہت رحم دل اور لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے۔ جو سائل دروازے پر آتا آپ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، جس سے یہ ہوا کہ باورچی خانے میں موجود اشیاء خرد و نوش کا گودام خالی ہو گیا۔ جب اس ہندو کھتری کو پتہ چلا تو اس نے آپ کو شدید صدا دی اور خالی گودام میں بند کر دیا۔ آپ 3 دن تک اس کمرے میں بھوکے پیاسے رہے۔ تیسری رات اس کھتری کو آپ کا خیال آیا تو وہ آپ کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گیا۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گیا کہ پورا کمرہ روشنی سے بھرا ہوا تھا اور خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اس حالت میں شاہ دولہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھے تھے اور ایک نور کا دائرہ آپ کے ارد گرد قائم تھا۔ اس ساری حالت کو دیکھ کر اس کھتری نے آپ سے معافی مانگی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ کھتری کی آزادی کے بعد آپ شاہ سیدہ سرمست سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں چلے گئے اور ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ شاہ سیدہ سرمست سہروردی سلسلہ سہروردیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ شاہ دولہ صاحب نے ان کے دست حق پر بیعت کی اور دن رات ان کی خدمت میں لگے رہے۔ شاہ سیدہ سرمست سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جلالی بزرگ تھے۔ شاہ دولہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بڑی سختی کرتے مگر پھر بھی آپ تابع داری میں مصروف رہتے۔ جب آپ کے مرشد کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ان کے پاس موجود تھے۔ وقت وفات شاہ سیدہ سرمست سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب شاہ دولہ کو باطنی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ سلسلہ سہروردیہ کی امانت آپ کے سپرد کی اور فرمایا جسے خدا دیتا ہے وہ شاہ دولہ بن جاتا ہے۔ یہ لفظ کہہ کر جناب سیدہ سرمست وصال پا گئے۔ وصال مرشد کے بعد کافی عرصہ تک آپ پر جذب کی کیفیت طاری رہی، لہٰذا آبادی چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں رہنے لگے۔ ہر وقت مراقبہ کی حالت میں رہتے، لوگوں کا جمع غفیر آپ کے ارد گرد ہوتا، یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی آپ کے ارد گرد رہتے۔ کئی سالوں کے بعد آپ کے مرشد گرامی شاہ سیدہ سرمست سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ پر ظاہر ہوئے اور آپ کو جذب و استغراق سے نکال کر گجرات جانے کا حکم دیا۔ لہٰذا آپ گجرات چلے آئے اور یہاں آ کر لوگوں کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف ہوئے۔ منشی سبحان رائے کھتری بٹالوی اپنی کتاب خلاصۃ التواریخ میں آپ کی روحانی اور فلاحی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کی زبردست تعریف کرتے ہیں۔ منشی دین محمد فوق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ دولہ صاحب کی ذات سے جو روحانی فیض آپ کے ماننے والوں کو پہنچا وہ بیان احاطہ سے باہر ہے۔ آپ کی صحابت کا یہ عالم تھا کہ ہزاروں لاکھوں خرچ کرتے، مساکین اور مسافروں کو دیتے، غرباء اور مساکین کی پرورش کرتے۔ نیز آپ کی خانقاہ پر ایک بڑا لنگر خانہ دن رات چلتا۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے بڑے بڑے سرائے، کنویں، مساجد اور پل تعمیر کروائے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہانگیر کے زمانے میں آپ کی فیاضی اور آپ کی ولایت کا پورے برصغیر میں چرچا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہزادگی کے زمانے میں آپ کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے خود وہ آپ کی زیارت کے لیے گجرات تشریف لائے۔ شاہ دولہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بادشاہت کی پیش گوئی کی۔ شاہزادہ دارا شکوہ بھی اس سلسلے میں آپ کے پاس آیا تھا، لیکن آپ نے کہا بادشاہت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ شاہ دولہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1075 ہجری میں وفات پائی اور گجرات شہر کے سیال کوٹی دروازے جس کا نام اب شاہ دولہ گیٹ ہے اس کے قریب دفن ہوئے اور وہیں پر آپ کی خانقاہ ہے۔ شاہ دولہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت بزرگ تھے اور بہت زیادہ کرامات آپ سے منسوب کی جاتی ہیں۔ سکھوں کے چھٹے گرو ہرگوبند کے بھی آپ کے ساتھ تعلقات رہے۔
شاہدولہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کسی خلیفہ کا ذکر نہیں ملتا، تاہم آپ کی درگاہ کے ساتھ موجود ایک درگاہ بابا دام شاہ ولی میں دفن بزرگ کو آپ کا خلیفہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شاہدولہ روڈ کے علاقے گڑھی شیر بانہ کے قبرستان نانگے شاہ میں موجود بابا حالق شاہ کو بھی آپ کا خلیفہ قرار دیا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ ویسی طریقے سے بابا جنگو شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پھیلا۔ شاہدولہ صاحب کے متعلق کچھ غلط فہمیاں موجود ہیں، جن میں آپ کی درگاہ سے منسوب انسانی چڑھاوا، آپ کا سلسلہ قادری ہونا اور آپ کو غوث اعظم کا خلیفہ قرار دینا، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا سلسلہ طریقت اس طرح ہے: شاہدولہ سہروردی مرید و خلیفہ سیدہ سرمست سہروردی، وہ مرید شاہ مونگا سہروردی، وہ مرید احمد کبیر سہروردی، وہ مرید شہر اللہ سہروردی، وہ مرید یوسف قریشی سہروردی، وہ مرید صدر الدین حلیم سہروردی، وہ مرید عماد الدین سہروردی، وہ مرید اسماعیل سہروردی، وہ مرید راجو کتال سہروردی، وہ مرید مہدوم جہانیہ سہروردی، وہ مرید رکن الدین ابو الفتح سہروردی، وہ مرید صدر الدین عارف سہروردی، وہ مرید بہاؤ الدین زکریا ملتانی سہروردی۔ خلاصۃ التواریخ سبحان رائے بٹالوی، کرامت نامہ مشتاق رام، کرامت نامہ چراغ قادری، معراج الولایت عبداللہ خویشگی اور چہار باغ پنجاب منشی گنیش داس وڈیرا میں آپ کے حالات موجود ہیں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔